طلبہ آداب و تسلیم، اسرار اردو کے تحت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر حاضر ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مرثیہ کس شعر کی آمد ہے ارن کام رکھا ہے، اور یہ مرثیہ ہے مرزا سلامت علی دبیر کا، جموں یونیورسٹی کے ایم اے کے نصاب میں شامل ہے، اور دوسری بھی بہت سی یونیورسٹیوں اور انڈر گریجویٹ لیول پر اس مرثیے کے چند بند جو ہیں وہ نصاب میں لگتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے 4 بند پڑھ لیے تھے، آج ہم نے 5واں، 6واں اور 7واں بند پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو مرثیہ پڑھنے میں دلچسپی بھی بن رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ چند مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں ایک بار دہرا لیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ ماء و خور لفظ استعمال ہوا ہے 5ویں بند میں، چاند و سورج، ماء چاند کو بولتے ہیں اور خور سورج کے لیے آیا ہے۔ ذرا اور نقرہ سونا اور چاندی کے لیے، عصا آپ جانتے ہیں لاٹھی کو کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کا عصا بہت مشہور ہے، اس اعتبار سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ دوتا جو ہے وہ ٹیڑھے پن کو ہم کہہ سکتے ہیں، کھبڑا ہوا۔ بغض جو ہے ہم لفظ جانتے ہیں، بڑا عام سا لفظ ہے، نفرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، کینے حسد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قذب جھوٹ کو کہتے ہیں، دکھاوا دھوکھا وغیرہ جو ہے یہ ہوتا ہے۔ 6ویں بند میں لفظ استعمال ہوا ہے خواب۔ خواب تو بڑا آسان سا لفظ ہے، اس میں خواب جب ہم کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں خواب و خیال، خوالم کی دنیا، وہم، ایسے معنی کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا، ضد کرنے والا، خدا کو نہ ماننے والا۔ 7 میں ہے روکش، روکش ہوا کا مقابل میں۔ اس کے بعد چند نام آئے ہیں، بہمن، دھمتن، سوغاب، نرمان، پشن، یہ سارے مشہور پہلوان گزرے ہیں، بہادر، طاقتور، ایران سے ان کا تعلق ہے، تو یہ نام جو ہیں میر ضمیر نے گنوائے ہیں۔ قارون کی آپ نے سنا ہوگا کہ قارون کا خزانہ حضرت موسیٰ کے دور کا بڑا مالدار تھا، اور کہتے ہیں کہ کنجوس تھا، بہت امیر تھا، یعنی کہ آج تک دنیا میں سب سے امیر شخص گزرا ہے، اور حضرت موسیٰ نے بدعا کی تھی کہ یہ زمین میں اپنا خزانہ لے کر سب کچھ دھنس گیا تھا۔ قارن بھی عرب کا ایک پہلوان ہے، جگر کوشا ہوتا ہے، جگر بولتے ہیں کلیجے کو، جگر کوشا کہ کلیجہ منہ میں آنا۔ قتال، قتال بولتے ہیں بہت سے جہاں قتل ہوں ایسی جنگ۔ یہ کچھ الفاظ کے معنی تھے آپ کے لیے ضروری، آپ ان کو ذہن میں کر لیں، اور اب جب ہم شعر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اشعار سے آپ لطف اٹھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کا یہ تھوڑا سا یہ جو ٹیکسٹ ہے آپ کو ڈم نظر آئے، اس لیے آپ اپنا ریزولوشن بڑھا لیں گے تاکہ یہ آپ کو اس قدر آ جائے نظر کہ آپ اس کو پڑھ سکیں، اور آپ اپنے دوستوں میں خاص کر جہاں جہاں ایم اے کے طلبہ ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں ریگولر ہیں، ان تک آپ اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب بھی آپ کر لیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو کا سلسلہ جو ہے لگاتار ملتا رہے۔ ہمارے سامنے ہے جی بند نمبر 5، چمکا کے ماء و خور ذرا و نقرہ کے عصا کو، سرکاتے ہیں پیر فلک پشت دھتا کو۔ پیر فلک یعنی فلک کے پیر، فلک کے بزرگ، پیر ہو گیا بزرگ۔ عدل آگے بڑھا حکم یہ دیتا ہے قضا کو، ہاں باندھ لے ظلم و ستم جور جفا کو، گھر لوٹ لے بغض و حسد قذب دریا کا، سر کاٹ لے حرص و طمع و مکر و دغا کا۔ حرص لالچ کو بولتے ہیں، طمع، حرص، یہ سب ایک چیزیں ہیں۔ مکر دغا ہو گیا کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو فریب دینا، اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس شعر میں میر ضمیر یہ کہتے ہیں کہ اس خوف سے پہلے جو پرانا آسمان ہے وہ بھی ٹیڑھا ہو گیا، اب آسمان ہمیں دور سے دیکھا تھوڑا سا ٹیڑھا نظر آتا ہے، اور شاعر یہ تصور کرتا ہے کہ حضرت عباس کے خوف سے ایسا ہو رہا ہے، اور چاند ٹیڑھا ہو کر کیا کیا ہے اس نے کہ چاند، سورج اور جو سونے چاندی کی طرح چمکنے والے لاٹھی کے سہارے اپنے اس کھبڑے پن کو چھپا رہا ہے، اپنے ٹیڑھے پن کو چھپا رہا ہے، کہ اب جو چمکنے والی چیزیں ہیں جس میں ستارے آگے، سیارے آگے، تو شاعر نے یہ تصور نکالا ہے کہ یہ چیزیں اس لیے آسمان پہ چمک رہی ہیں کہ آسمان اس خوف سے ٹیڑھا ہو گیا، جیسے انسان کسی کی غم کی وجہ سے جو ہے اس میں انسان جو ہے خوف سے جو ہے انسان جھک جاتا ہے، اور انصاف کے سامنے آ کر موت کو ہدایت دے رہا ہے۔ عدل آگے بڑھا حکم یہ دیتا ہے قضا کو، قضا ہم موت کو کہتے ہیں، کہ
عدل آگے بڑھا، جو انصاف تھا وہ آگے بڑھ گیا، وہ جو ہے شفقت پا گیا سب پر، یعنی کہ اس نے جیت حاصل کر لی۔ حکم یہ دیتا ہے قضا کو، اور قضا کو یعنی موت کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہاں باندھ لے ظلم و ستم جور و جفا کو، کہ آپ یہ جو اپنا ظلم و ستم ہے اس کو باندھ دو، یعنی اس کو ایک طرف کر لو، اب اس کی یہاں چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ انصاف اتنا طاقتور ہے اور انصاف اتنا بہادر ہے کہ انصاف کے سامنے جور و ستم نہیں چل سکتا، آپ اس کو باندھ دو اور ایک طرف ہو جاؤ۔ انصاف سامنے آ کر موت کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ بے انصافی اور بے رحمی اور سختی اور زبردستی پر بندش لگا دے، اب اس کا یہاں چلنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ نفرت و جھوٹ، خواہش و لالچ، حرص، طمع، فریب، دھوکہ کو نیست و نابود کر دے، یعنی ان کو ہستی سے مٹا دے۔ یہ صرف کون کہہ سکتا ہے؟ انصاف، عدل۔ اگر آپ نے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم پڑھی ہو عدل و انصاف، رحم و انصاف، تو آپ کو اور سمجھ آئے گا کہ عدل کیا چیز ہے۔ تو عدل جو ہے وہاں پر اس دن بول رہا ہے، اس میں طاقت ہے۔ رات کے محلوں کو، اگلا بند، راحت کے محلوں کو بھلا پوچھ رہی ہے، راحت کے محلوں کو بھلا پوچھ رہی ہے، ہستی کے مکانوں کو فنا پوچھ رہی ہے، تقدیر سے عمر اپنی قضا پوچھ رہی ہے، دوزخ کا پتہ فوج جفا پوچھ رہی ہے، غفلت کا تو دل چونک پڑا خوف سے ہل کر، فتنے نے کیا خواب گلے کفر سے مل کر۔ راحت کے محلوں، راحت کے محل کے جہاں آرام و عیش ہو رہی ہے، جن محلوں میں، ان کو وہ اب لرز رہے ہیں، اب ان کو پوچھا جا رہا ہے کہ اب ان پہ ایک آفت آنے والی ہے، اور ہستی کے مکانوں کو فنا پوچھ رکھی ہے، کہ جو ہستی کے مکان ہیں، جو زندہ ہیں، جو آباد ہیں، ان کو فنا پوچھ رکھی ہے کہ بھئی آپ نے کب تک آباد رہنا ہے۔ حضرت عباس کے ہی حوالے سے یہ بات آگے بڑھائی ہے کہ حضرت عباس کے ڈر سے جتنے بھی آرام و آزائش کے ایوان ہیں، گھر ہیں، ان کو مصیبت تلاش کر رہی ہے، اور زندہ جسموں کو موت دریافت کر رہی ہے کہ بھئی آپ کہاں ہیں، یہاں تک کہ قسمت سے اپنی موت کی خبر لی جا رہی ہے، کہ تقدیر سے اپنی موت کی خبر لی جا رہی ہے، اور ظلم ڈھانے والی فوج، اب یزید کی فوج کو ہی ہم یہاں پر کہیں گے، کہ جو ظلم ڈھانے والی فوج ہے، وہ جہنم کے بارے میں چھان بین کر رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج تک ہم نے ظلم ڈھائے ہیں، اب انصاف ہونے والا ہے اور ہم قتل ہو جائیں گے، اور ہمارا راستہ جہنم کی طرف ہے، تو وہ جہنم کا پوچھ رہی ہے کہ جہنم کیسی ہے، کیا چیز ہے۔ دہشت سے، خوف سے گھبرا کر، بے خبری کا دل بھول میں پڑ گیا ہے، اور باغی اپنی ہر ترمیم کے سبب وہم میں کھو چکے ہیں۔ جو بغاوت کرنے والے ہیں، جو باغی ہیں، وہ اتنی غفلت میں آ کے، اتنی غلطی سے آ کے وہم میں کھو گئے ہیں۔ غفلت کا تو دل چونک پڑا خوف سے ہل کر، جو غفلت میں تھے، اس کو آپ یوں کر لیں کہ جو غفلت میں تھے، غفلت میں سستی میں تھے، کہ جن کو پتا تھا کہ عدل ہم پہ نہیں ہو سکتا، ہم طاقتور ہیں تو سارا کچھ ہمارا ہی سکہ بولے گا، ہماری ہی بات چلے گی، وہ غفلت میں یہ بات سوچ رہے تھے، اب ان پہ خوف پڑا ہے اور وہ ہل کے رہ گئے ہیں کہ نہیں، کوئی اتنا بہادر اور انصاف والا ہے جو اتنے بڑی فوج کے ساتھ بھی آ کے لڑ سکتا ہے، اس کے حوصلے اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اور فتنے نے کیا خواب گلے کفر سے مل کر، اور جو فتنہ تھا جو وہ کر رہے تھے، وہ ان کے لیے ایک خواب و خیال رہ گیا، اور جو ان کا کفر تھا، ان کی ضد تھی، وہ اس کے ساتھ گلے مل کر کہہ رہی ہے کہ اب ہماری بات چلنے والی نہیں ہے۔ اب ہے جی ہمارا 7واں بند، روکش ہے اس ایک تن کا نہ بہمن نہ تہمن، روکش ہے اس ایک تن کا نہ بہمن نہ تہمتن، سوراب نریمان و پشن بے سر و بے تن، قارون کی طرح تخت زمین غرق ہے قارن، ہر عاشق دنیا کو ہے دنیا چہ بیزن، سب بھول گئے
اپنا حسب اور نصب آج آتا ہے جگر گوشائے قتال عرب آپ۔ اب اس کے ہم معنی دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کچھ پہلوانوں کے نام گنائے ہیں، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی سند حسن تلمی ہے کہ یہ پہلوان بہت بہادر تھے، بہت طاقتور تھے، دنیا کا کوئی بھی انسان ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا۔ ان کی بہادری کے، ان کی جنگی مہارت کے سامنے بڑے بڑے لوگ جھک جاتے تھے، جس میں سوراب، نرمان اور رستم کا ذکر اوپر ہوا تھا پہلے شعر میں، اور پوشن، یہ سب بہت دلیر لوگ تھے، لیکن حضرت عباس کے سامنے ان کی نہیں بننے والی۔ یہ بھی حضرت عباس کے سامنے دم نہیں مار سکتے، اور نہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ یہ اتنا دم رکھ سکیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور اسی طرح عرب کا مشہور سورما قارن جو ہے وہ خوف کے مارے قارون سمیت مال کی طرف زمین میں دھنس گیا ہے، کیونکہ قارون زمین میں دھنس گیا تھا، وہ حضرت موسیٰ کے بددعا سے دھنس گیا تھا، لیکن یہاں شاعر نے ایک تلمی کا پہلو نکالا ہے کہ وہ اس خوف کے ساتھ، حضرت عباس کے خوف کے ساتھ، قارون کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھنس گیا ہے، اور دنیا کی چاہت رکھنے والا اب دنیا کو بھول چکا ہے۔ حضرت عباس کے ڈر سے آج تمام اپنا خاندانی سلسلہ بھول گئے ہیں، یہاں تک کہ عرب کے قتال، جو ظلم کرنے والے، قتل والوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، یعنی دہشت سے ان کا دل جو ہے گھبرا رہا ہے۔ گویا جتنے بھی طاقتور تھے، جو اپنی طاقت پہ ناز کرتے تھے، اب انہیں جو ہے وسوسے ہیں کہ اب ان کی طاقت چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ بہادر، حق پرست، مرد حق، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، وفادار حضرت عباس کے سامنے کسی کی نہیں ڈھن رہی ہے، سب ہراساں ہیں۔ اور ان تین بندوں میں شاعر نے بہت سی باتیں گنا دی ہیں کہ موت تک یاد آ رہی ہے، آسمان کے لیے بات کی ہے، اور بڑے بڑے عرب کے اور ایران کے پہلوانوں کے لیے شاعر نے تلمیات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی بھی نہیں بن سکتی۔ تو یہ 3 بند تھے، اس طرح ہمارے کل ملا کے 7 بند ہو گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہم آہستہ آہستہ آگے شروع رکھیں گے۔ آپ اس کو اگر آپ کو پسند آئے، آپ کو سمجھ آئے تو لائک ضرور کریے گا، کیونکہ مجھے آپ کے لائک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اس کو شیئر کرتے رہیے گا، تاکہ اگر کسی کو فائدہ ہو تو آپ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہیں پر اختتام کریں گے۔ خدا حافظ۔